لہو۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی امتی کا علم نبی پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جبریل امی بھی امتی ہے، چاہیے یہ کہ ان کے علم پر سرکار کے علم کو سبقت ہو۔ اگر پتہ نہیں تھا تو جبریل امی سے آئیڈینٹی کیوں نہیں مانگی آپ نے کہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ؟ کس طرح جانوں کہ تم جبریل امی ہو؟ پتہ چلا کہ یہ میرے دفتر کا خادم ہے، آیا ہے، میں اس کو پرانا جانتا ہوں، تو یہ فرمانا کہ ما انا بقارن، اس میں ایک بڑی کیفیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں سرکار کو پکڑ کے انہوں نے بھینچا، اور بھینچنے کے بعد پھر سرکار نے پڑھا، لیکن پتہ ہے کیفیات کیا ہیں؟ کیفیات وہی کی یہ ہیں کہ کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی صورت انسانی میں آتے ہیں، کبھی صورت ملکی میں آتے ہیں، اور کبھی کسی شخص کے نام پر کسی شخص کی صورت میں آتے ہیں۔ جب کسی شخص کی صورت میں آتے ہیں اکثر دیا قلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ کیوں؟ عرب سوسائٹی میں اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت آدمی دیا قلبی تھے، اور حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے۔ وہ ایک میاں لے گئے اپنی بیگم کو کسی اپنے پیر سے بیعت کرانے کے لیے، لیکن وہ اس پیر کو دیکھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر یہ پیر کعبہ بن جائے تو ادھر منہ کر کے سجدہ نہ کروں، کہاں لے آئے ہو؟ میں تو اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے، اس لیے دیا قلبی کی شکل میں آتے۔ لیکن جس وقت فرشتے کی شکل میں آتے حضور کی طبیعت پر گھبراہٹ ہوتی، وہ یہ سمجھے ہیں کہ گھبراہٹ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ فرشتے کی شان بلند ہے، بندے کی شان کم ہے، تو سرکار کو اپنی کمی کی وجہ سے گھبراہٹ کا پسینہ آتا تھا۔ اصل بات یہ نہیں، محی الدین ابن عربی نے اس حقیقت کا پردہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے فرشتے کا ظرف چھوٹا ہے، نبی کا ظرف بڑا ہے۔ جس طرح فرشتے کی صورت میں آتا تو پھر فیض لینے اور دینے کا طریقہ کار یہ ہے یا فیض دینے والا اور فیض لینے والا دونوں ایک جنس سے ہوں۔ اگر ایک جنس سے نہیں ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ چھوٹی شخصیت والا ابھر کے بڑی شخصیت والے کے پاس جائے، یا بڑی شخصیت والا اتر کے نیچے والے کے پاس آئے۔ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو روحانی باڈی ہے وہ جبریل کی باڈی سے بڑی ہے۔ اب جس وقت سرکار نے ان سے وہ فیض وصول کرنا ہے، یا جبریل اوپر جائیں یا سرکار نیچے آئیں۔ کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو گھبراہٹ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ سرکار کا ظرف بڑا ہے، جبریل کا ظرف چھوٹا ہے۔ سرکار کو جب نیچے اترنا پڑتا تو جس طرح ایک پہلوان کو بچے کے کپڑے پہنوائے جائیں تو سارے کپڑے جو ہے پھٹنے لگتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، پہننے والا دکھ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس لیے گھبراہٹ آتی تھی کہ آپ بڑے ظرف والے ہو کے چھوٹے ظرف میں آنا پڑتا تھا، یہ وجہ تھی گھبراہٹ۔ یہ باتیں تو سمجھ آنی چاہیے۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی مائی صاحبہ جاتی ہیں کسی طرف، مستقبلہا شجر ولا حجر الا یقول لہا، جب آپ کسی پتھر یا درخت کے سامنے جاتی تو وہ پتھر یا درخت بول کے کہتا بخ بخ یا آمنت بما حبلت برسول اللہ، اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے پیٹ کے اندر دونوں جہان کا میر و مختار ہے، اللہ کا رسول ہے۔ درخت کو کس طرح پتہ چل گیا یہ رسول ہے؟ پتھر کو کس طرح پتہ چل گیا یہ رسول ہے؟ اگر درختوں اور پتھروں کو مائی صاحبہ کے پیٹ میں ہونے کے زمانے کے حالات کی بنیاد پر پتہ ہے پتھروں کو اور درختوں کو یہ اللہ کا رسول ہے، تو پھر رسول کو خود کیوں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ امام قسطلانی نے معائب الدنیا میں لکھا کہ قریشیوں کے جتنے جانور ہیں وہ ایک دوسرے کی گردنوں میں گردنیں ڈال کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ اب وہ آ گیا ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے، اور آخری رسول ہونے کے تعلق کی وجہ سے وہ ایسا ہے کہ وہ جانوروں کے حقوق بھی دلائے گا، مظلوموں کو ظلم سے بچائے گا۔ ہم سے جو لوگ لیبر زیادہ لیتے ہیں، چارہ کم ڈالتے ہیں، اس نظام معادلت کو وہ پورا کرے گا۔ جتنا چارہ ڈالتے اتنا کام لینے کی انہیں اجازت ہوگی، اگر چارہ کم ڈالیں کام زیادہ لیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام ان کو منع فرمائیں گے۔ دارمی شریف کے اندر حدیث ہے دوسرے جلد کے اندر غالباً صفحہ 11 ہے
کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، دوڑتا ہوا آیا، بڑبڑاتا ہوا سرکار کے پاؤں پہ اور اسے سر رکھ دیا۔ سرکار فرماتے مالک کو بلا کے کہ یہ انہو شکاب بکثرت العمل و قلت العلف ہے، یہ اونٹ بتا رہا ہے میرا مالک چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ وہ جو اس تاریخ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے کے حالات کی بنیاد پر جانوروں نے بتلایا وہ اللہ کا رسول ہے، پہچانے بغیر کا اللہ کا رسول ہے۔ جانوروں کو پتہ چل گیا ہے، در و دیوار بول اٹھے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، خزاں بول اٹھی، او بہار آئی، او بہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ غوث اعظم۔ ایک مرتبہ میں جیلم تقریر کر کے واپس جا رہا ہوں، وہ چکمیوں کے پاس سے جب گزرا وہاں پھلائیاں وغیرہ وہ پھولی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی فوار برس رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک نعت خان تھے قاضی صاحب، قاضی غلام نبی صاحب۔ میں نے صبح کا سویرا ہے، ایسا کہ کوئی پردوں سے جھانک رہا ہے، تو دیکھا فرش زمردی بچھا ہوا ہے، اوپر بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا، میں نے کہا قاضی دیکھ بار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چشتی سلسلے کے آدمی جلال پور شریف کے مرید ہیں، قوالیاں وغیرہ سنا کرتے ہیں، لیکن وہ نیند ان کو اتنی آئی تھی 2-3 مرتبہ جگایا، وہ جاگ نہ سکے۔ تو پھر میں نے اس پر عرض کیا، دسو بزمیں بہار دیو گنچیو نہیں، کس نو ویک تسی مسکرا پے ہو؟ دسو بزمیں بہار دیو گنچیو نہیں، کس نو ویک تسی مسکرا پے ہو؟ پھلو کیوں تسی کرتے پھاڑ سٹے، جلوہ ویک کس دا کھل کھلا پے ہو؟ دسو بلبلو کیوں شور پام دے ہو، مکڑا کے ویک کس دا چہ چہا پے ہو؟ سید کس دے جمال دا ذوق لے کے کر دے اتنی شیریں نوا پے ہو؟ اس کا جواب میں نے خود اپنی زبان سے لکھا، عرض کیا کہ یہ جو پھول ہے نا، پھلاں آکھیا، یہ جو بزم بہار کے انچے ہیں نا، انہوں نے کیا کہا، اسی فرش بچھائے تبسماں دے، اسے واسطے گلے گلزار آیا، لاکے پھلاں دا بسترا پھل بولے، لاکے پھلاں دا بسترا پھل بولے، او دلدار آیا، او دلدار آیا۔ سید بلبلاں کوک فریاد کی تھی، لوگوں دیکھو او جانے بہار آیا۔ لوں لوں میرا جمبر پامدہ ہے، کیونکہ میں آج صاحب جمال تک ہے، دساں کے مثال نہیں دے سکتا، کل جہان اندر بے مثال تک ہے۔ کیتے ارباں دے نات کے بند جس نے، ایسا قادر تے شیریں مقال تک ہے، سید جو بھی ویک سی بول اٹھ سی، واہ کمال تک ہے، واہ کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ غوث اعظم۔ اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، غالباً آج کے بیان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ سرکار کو 40 برس کے بعد نبوت کا علم نہیں ہوا، بلکہ پیدائش سے پہلے علم تھا۔ سارے نبیوں کو علم تھا، سارے رسولوں کو علم تھا۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے زمانے میں جانوروں کو علم ہو گیا، درختوں کو علم ہو گیا، پتھروں کو علم ہو گیا۔ نبی بار بار حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئے کہ تیرے پیٹ میں دونوں جہان کا سردار اور سارے نبیوں کا پیش رو ہے، تیرے پیٹ میں آیا ہوا ہے۔ وہ سارے نبیوں کو پتا تھا نا تو آئے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پتا ہوتا ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، نبیوں کو پتا چلا کہ نہیں چلا؟ اب جو معراج کی رات آئے تھے وہ اس سوال کا جواب تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو نماز نیت کی اس سے ہم واضح کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا ہم نے پورا کر دیا۔ اور نبی اپنی امت کے لیے آسائش کا ذریعہ قیامت میں بنے گا۔ آدم و من دونہ تخت لوائی، قیامت کے میدان میں جھنڈا میرا ہوگا، اٹھایا ہوا علی نے ہوگا، اور سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی سب نبیوں سے افضل ہے، قیامت میں بھی سب نبیوں سے افضل ہے۔ اس پر ایمان لانے کا کام دنیا میں بھی نبیوں اور رسولوں نے کیا، اور قیامت کے میدان میں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ آپ سے عرض کروں کہ ایک تو 11ویں شریف کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے دارالعلوم کے جو